السلام علیکم جی، حاضر ہیں کمپیریٹیو اسٹڈی کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ربیع الاول کے حوالے سے ہم نے ایک پلے لسٹ بنائی ہے جس میں ربیع الاول کے جو میجر ٹاپکس ہیں ان کی کمپیریٹیو جو ویڈیوز ہیں وہ وہاں بھی اپلوڈ کر دی گئی ہیں، جیسے کہ نبی علیہ السلام کیا 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کے وفات کا دن ہے یا ولادت کا، اور 12 ربیع الاول منانا کب سے شروع ہوا۔ اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے وہ پلے لسٹ آپ لازمی وزٹ کریں۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ 12 ربیع الاول سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا صحابہ نے 12 ربیع الاول منایا تھا۔ تو اس حوالے سے اس کی دلیل میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے کچھ صحابہ کے ساتھ مل کے تو ربیع الاول میلاد منایا ہے۔ بیسیکلی میلاد کا اس میں کنسیپٹ ہے کہ حضرت معاویہ نے میلاد منایا، اور یہ حدیث زیادہ تر بریلویوں کے عالم پیش کرتے ہیں، تو ان کی ویڈیوز اس میں زیادہ ہیں۔ یہ ویڈیو ایکچولی بریلوی ورسز انجینئر محمد علی مرزا ہے، تو دیکھ لیتے ہیں۔ اشرف آصف جلالی صاحب بریلویوں کے جو ریناؤنڈ عالم ہیں، ان کا بیان پہلے سب سے سن لیتے ہیں، وہ ذرا آپ سن لیں۔ یہ فرمائیں کہ صحابہ نے منایا میلاد۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف میں بڑی مستند حدیث موجود ہے۔ جی، بہقی نے اس کو شعب ایمان کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ ایک موقع پر مسجد نبوی شریف میں ایسا ہی اجتماع منعقد تھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا، ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے، کس محبت نے تمہیں بٹھا رکھا ہے، موضوع سخن کیا ہے۔ وہ تو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن آپ کے پیش نظر حکمتیں یہی تھیں کہ آج میرے ہمارے پیچھے لیے سے میرے صحابہ جو جواب دیں گے میں تصدیق کروں گا، تو وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک جواب بن جائے، تعلیم بن جائے، تعلیم ان کی ہو جائے گی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جواب دیا، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک۔ یعنی جواب کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ہم جلسنا بیٹھے ہیں، ندعو اللہ خدا کو پکار رہے ہیں، ونحمدہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدیننا کہ اس نے اس دین کی ہمیں ہدایت دی، ومن علینا بکا اور محبوب تمہارے صدقے ہم پہ کرم کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو ہم پر احسان ہوا ہے، ہم اس احسان کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری پر اللہ تعالیٰ کا شکر، یہی محفل میلاد ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس موضوع کی محفل کا انعقاد کر رہے تھے، وہ جلسہ نہ فضائل نماز کا تھا، نہ مسائل زکوٰۃ کا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کے شکر کی ادائیگی کا جلسہ تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے باقاعدہ اس پر حلف لیا کہ واقعی تم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ قسم اٹھائی، واللہ ما جلسنا الا لذلک، خدا کی قسم ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس جلسے پر رب ذوالجلال نے سدرہ سے جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا ہے، اور جبریل علیہ السلام مجھے بتا کے گئے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ، رب ذوالجلال تمہارے اس جلسے کی بنیاد پر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے ہیں، اللہ فخر کر رہا ہے کہ میرے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جی، تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا اس میں موقف آ گیا ہے، انہوں نے بھی وہ والی حدیث پیش کی ہے حضرت معاویہ والی۔ اس کے بعد مفتی حنیف قریشی صاحب کا موقف جان لیتے ہیں اس حوالے سے، کیا صحابہ نے میلاد منایا اور اس حوالے سے وہ کیا اس کی دلیل پیش کرتے ہیں، وہ ذرا سن لیں۔ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے آقا اپنی حجرہ مبارکہ سے مسجد کے اندر تشریف لائے۔ میرے آقا نے دیکھا، میرے آقا حضور کی یارانِ وفا، میرے نبی کے پاک صحابہ بیٹھ کر، توجہ رکھنا ہے، بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہے ہیں نہ، یہ جمعے کا وقت، آخر یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ میرے نبی نے سوال کیا، فرمایا ما اجلسکم، میرے صحابہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ، اس جگہ ہمارے بیٹھنے کا فقط مقصد یہ کہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ ربا تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، اور یا نبی اللہ اس بات پہ بھی اس کا شکر کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کی صورت میں ہم پر احسان فرمایا۔ اللہ تمہاری ان اداؤں کو دیکھ کر آسمانوں پہ فرشتوں کے سامنے تمہاری عظمتوں کے چرچے بیان فرما رہا ہے۔ حضور کا ذکر، نبی کے دین کی باتیں ہوتی ہیں نا، اس کو ہم سنی دوسرے لفظوں میں میلاد کہہ دیتے ہیں۔ جی، تو مفتی حنیف قریشی صاحب کا بھی موقف آ گیا، انہوں نے بھی وہی والی حدیث پیش کی ہے جو اشرف آصف جلالی صاحب نے پیش کی ہے، حضرت معاویہ والی۔ اس کے بعد ثاقب رضا مصطفی صاحب جو بریلویوں کے مشہور عالم ہیں، ریناؤنڈ اسپیکر، میں ان سے مل بھی چکا ہوں ایک بار، تو ان کا اس میں موقف جان لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھ کر کے وہ ان کا باہمی کسی عنوان سے گفتگو کا جلسے کا سٹائل تھا، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور آئے تو فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے اس جلوس کا، بیٹھنے کا، جلسے کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بک، حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا۔ جب صحابہ نے یہ بات کہی تو حضور مسکرا کے گزر جاتے، کہتے کہ اچھا کام ہے، اور اگر اچھا نہیں تھا تو روک دیتے، لیکن حضور فرمایا کیا صحابہ تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے برجستہ عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اسی لیے بیٹھے ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، الملائکہ مجھے جبریل نے آ کے خبر دی اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، تو یہ ادا کر لیں۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے بتائیے آج اگر میں اور آپ بیٹھ جائیں اور جمع ہو جائیں، چلو بیٹھنے کی جگہ پر چراغاں بھی کر لیں، نیچے اچھی چٹائیاں بھی بچھا لیں، اب اتنی آوازیں نہیں ہیں کہ زور سے بول کر آخری شخص تک آواز پہنچائی جائے، چلو سہولت کے لیے لاؤڈ سپیکر بھی لگا لیں، کوئی دور و نزدیک سے لوگ آئے ہیں ان کے لیے کوئی کھانے کا شیرینی کا انتظام بھی کر لیں، تو اس میں کیا قباحت ہوگی؟ یہ کیا بالکل اسی مجلس کا تسلسل دکھائی نہیں دیتا؟ ہاں اگر ضد ہے تو اس پر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں اور کی بھی جاتی ہیں، لیکن اگر ضد نہیں ہے، انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اگر اسی عنوان سے میں بیٹھ جاؤں اور آپ بیٹھ جائیں اور ہم جو ہے وہ اپنے رزق سے اس کے لیے کوئی دوستوں کے لیے اہتمام بھی کھانے کا کر لیں اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو عنوان چھیڑ لیں، فضائل و مناقب کی باتیں کر لیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ جی تو یہاں پہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کا موقف آ گیا، اس کے بعد میں نے مولانا الیاس قادری صاحب کا موقف ایڈ کیا، اینڈ پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی ہے۔ پہلے مولانا الیاس قادری صاحب کا موقف سن لیں۔ اور سیدھا جشن ولادت مناؤ، انشاءاللہ مزہ نہ آئے تو پیسہ واپس۔ اور صحابہ کرام علیہ مردوان نے میلاد شریف منایا کہ نہیں منایا اس کو ذرا دیکھ لیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی ایک محفل میں تشریف لائے، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں، یعنی یہ محفل سجانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی جو دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، اس پر اس کا ذکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ عرض کی اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد یعنی تشریف لانے کی نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ جی تو مولانا الیاس قادری صاحب کا اپنے موقف سن لیا، ان کا بھی موقف جو پچھلے بریلوی اسکالرز والا ہی تھا وہی والی حدیث انہوں نے ابھی پیش کی، جو آگے چل کر انجینئر محمد علی مرزا اس کی کریکٹ جو ایکسپلینیشن بنتی ہے ایکچوئل وہ بتائیں گے۔ اینڈ پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بیان سن لیں۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں۔ کیا صحیح مسلم میں ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ محفل میلاد کا اہتمام کیا تھا صحابہ کرام کو جمع فرما کر؟ نہیں، محفل میلاد نہیں تھی، یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث بڑی آج کل بھی آپ کو مارکیٹ میں نظر آئے گی، وہ حدیث آپ خود پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں اللہ کی رحمت والے اللہ کے ناموں کے ذکر والے چیپٹر میں مل جائے گی، مسلم شریف میں بھی موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بیٹھے تھے تو وہ آپ ان کے اندر آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں اس بات پہ کہ اس نے ہمیں اسلام کی روشنی عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ قسم بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھائی، بلکہ یہ سیم کیس ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا
کہ صحابہ کرام اس طرح بیٹھے تھے, نبی علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کس لیے بیٹھے ہو, ہم نے بتایا اس لیے بیٹھے ہیں, تو آپ نے کہا قسم اٹھاؤ, ہم نے بھی قسم اٹھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں پہ فخر فرما رہا ہے. فرشتوں نے کہا تھا نا یہ قتل و غارت کرے گا, تو اللہ نے فرمایا یہ دیکھ لو میرے نبی کے صحابی تو ہیں نا. اسی سے میں نے ایک میرا کلپ بھی حضرت معاویہ کی فضیلت پہ یہ حدیث میں نے پیش کی تھی ان کے صحابی ہونے پہ. اس میں میلاد کا تو ذکر ہی نہیں ہے, اس میں تو ہے کہ وہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ بھئی نبی علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی, اور وہ تو ہم ہر وقت ذکر کرتے ہیں, ہم تو ہر وقت کہتے ہیں. میلاد کی کوئی محفل نہیں تھی, بلکہ آپ بھی سر جو میلاد کی محفلیں کرتے ہیں نا اس میں یہی حدیثیں بیان کر کے وہ اسلام بھی پھر لوگوں کو بتایا کریں. حدیثیں یہ بیان کرتے ہیں اسلام انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں انگریزوں کے دور میں لکھی ہوئی کتابوں سے پیش کر رہے ہوتے ہیں. اسلام پھر کتاب و سنت سے پیش کرے نا کہ اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور سنت. البتہ امام مالک میں مستدل الحاکم میں آتا ہے, اور مسلم شریف میں آتا ہے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور قرآن کو پکڑنا. تو آگے پھر قرآن پکڑایا کریں نا, روایتیں یہ پیش کرتے ہیں. اور جیسے جی تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی اس میں موقف آ گیا, ان کا آپ نے سن لیا کہ کیا وہ اس حدیث کی انہوں نے ٹرو جو ایکسپلینیشن بنتی تھی وہ ساری بیان کرتی ہے. تو یہاں پر ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. اس ویڈیو کو لائک ضروری کر دیں اور جو ہے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. جزاک اللہ خیرہ.